مسلمان عہد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں۔ یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ڈیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے تو ایسا نہ کریں، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے۔ کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈڈلی چینج کرے۔ نیکسٹ ڈے کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو، ہم بہت مشکل میں اس ٹائم پہ۔ اس نے کہا اوکے نو پرابلم۔ وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار لینا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی؟ تم بتا۔ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے۔ پہلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم، بائے بائے، ٹاٹا۔ یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے، لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی۔ اور مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے، کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی۔ اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ، ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، بستر، وٹ ایور، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے، مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے۔ اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی، صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں۔ یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بننے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ۔